بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کھڑے ہیں، ٹہل رہے ہیں، چلت پھرت ہے، جہاں نہیں بیٹھ جائے. اللہ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، قبول فرمائے، ہمت عطا فرمائے. اور ایک بات کا ضرور خیال رکھیں، جب تک بیان پورا نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے، تب تک کوئی اپنی جگہ سے نہ اٹھے. جس کو اٹھنا ہو، جانا ہو، ابھی چلا جائے. بیان کے درمیان بالکل نہ ہو. اللہ قبول فرمائے. جس کے آگے جگہ خالی ہے اس کو ہر ایک اپنے اپنے آگے دیکھ تھوڑا آگے بڑھ جائے. الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عباده حيا قيوما عالما قديرا. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومشفعنا وهادينا مولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل وما إخلاصها؟ قال أن تهجده عن محارم الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو اپنی قدرت سے بنایا، اور یہ ختم کرنے کے لیے بنایا. کیا کے لیے بنایا؟ ختم کرنے کے لیے بنایا. اور انسان کو جو اللہ نے بنایا ہے، یہ ختم کرنے کے لیے نہیں بنایا. یہ ہمیشہ سے نہیں ہے، اب ہمیشہ رہے گا، اب ہمیشہ رہے گا.
اس کو جو موت آتی ہے یہ کائناتی قانون کے اعتبار سے تھوڑی دیر کے لیے اللہ موت لاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ قبر میں جاتا ہے، ممکن نکیر آتے ہیں یا مبشر بشیر آتے ہیں تو اللہ زندہ کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ مردے کو زندہ کر دیتا ہے۔ ان کے سوال اور جواب ہوتے ہیں اور پھر وہ کر کر چلے جاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں انم کنومۃ العروس، اس طرح سے اس قبر میں تو سو جا جس طرح دلہن اور دولہا سویا کرتے ہیں۔ یہ ان کے لیے ہوگا یہ جملہ جو نیک بن کر گئے ہیں، اللہ کے پیارے بندے بن کر گئے ہیں، اللہ کے احکامات پر چل کر گئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزار گئے ہیں اور ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے ہیں۔ ایسے نیک بندوں کے لیے فرشتے کہیں گے اب تم اس قبر میں اس طرح سو جاؤ جیسے پہلی رات کو دولہا اور دلہن سویا کرتے ہیں۔ جس طرح دولہا کو دلہن کے علاوہ کوئی نہیں جگاتا اور دلہن کو دولہا کے علاوہ کوئی نہیں جگاتا، ایسے ہی اب قیامت تک تجھے خدا کے سوا کوئی جگانے والا نہیں آئے۔ تو اللہ نے مومن بندوں کے لیے سونے کا انتظام، اس کی نیند پوری کرنے کا انتظام، جو دنیا میں محنت کی وجہ سے، دوڑ دھوپ کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے، راہ خدا میں نکلنے کی وجہ سے اگر اس کی نیند میں کمی آئی ہے اور اپنی خواہش کے مطابق نہیں سو پایا ہے تو اللہ اس کو قبر میں سلائے گا۔ کہاں سلائے گا؟ اس کو عذاب سے بچائے گا، اس کو سانپ اور بچھو سے بچائے گا، اس کو قبر کی تنگی سے بچائے گا اور تمام آفتوں اور بلاؤں اور مصیبتوں سے بچائے گا اور اس کو میٹھی نیند سلائے گا۔ اس لیے ہر مسلمان سے یہ بات کہی جا رہی ہے اور ہر ایک کو یہ بات کی طرف، اس بات کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، ہم مسلمان ہیں، آزاد نہیں ہیں۔ آزاد نہیں ہیں۔ جس اللہ نے ہمیں جسم کے سارے اعضاء دیے ہیں، اس اللہ کے کہنے کے مطابق، اس کے امر کے مطابق، اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جس طرح انہوں نے استعمال کیا ہے اور استعمال کا طریقہ بتایا ہے، اسی طریقے سے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے سر سے لے کر پیر تک جو بڑے قیمتی اعضاء ہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا، اور جیسا آیا ہے ویسا ہی رہے گا، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ آنکھ کا اندھا آیا ہے تو اندھا ہی رہے گا، دنیا میں کوئی اسے آنکھ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح سے جس اعضاء کے اعتبار سے جو جیسا ماں کے پیٹ سے دنیا میں آ گیا ہے اسی اعضاء کے ساتھ دنیا میں رہے گا۔ تو ہر مسلمان کی یہ دنیا کی زندگی ٹمپریری زندگی ہے۔ کون سی زندگی ہے؟ ٹمپریری ہے۔ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، سمجھے؟ یہ زندگی گزارنے کے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں، گزارنے کے لیے۔ جیسے مسافر گزار کے چلا جاتا ہے، جیسے آدمی درخت کے نیچے بیٹھا اور تھوڑی دیر رہا اور چلا گیا، ایسی یہ دنیا کی زندگی ہے۔ اصلی زندگی، ابدی زندگی، ہمیشہ ہمیش کی زندگی، کامیابی والی زندگی، برکت والی زندگی، راحت والی زندگی، اللہ کی رضامندی والی زندگی، خوشنودی والی زندگی، ہمیشہ ہمیش کی زندگی جو مومن کی ہے وہ موت سے شروع ہوتی ہے۔ کب سے شروع ہوتی ہے؟ ارے بولو،
موت سے شروع ہوتی ہے. اس لیے مرنے سے پہلے ہر ایک کو مرنے کا وقت دیا گیا ہے. مرنے کا وقت دیا گیا ہے. جو وقت جس کی موت کا متعین ہے نہ اس سے آگے ہو سکتا ہے نہ اس کے پیچھے ہو سکتا ہے. اس لیے ہر ایک سے کہہ دیا گیا کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرو. مرنے کی تیاری کرو تو پھر تم مزے والی زندگی پا جاؤ گے, اچھی زندگی پا جاؤ گے, خوشنما زندگی پا جاؤ گے, ہسمکھ زندگی پا جاؤ گے, اور ہمیشہ ہمیش کی راحت میں اور ہمیشہ ہمیش کی کامیابی والی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے. اچھی زندگی ہے, پاکیزہ زندگی ہے, ایمان والی زندگی ہے, اخلاق والی زندگی ہے, محبت والی زندگی ہے, معاملات کی صفائی والی زندگی ہے, شرم اور حیا والی زندگی ہے, پاک دامنی زندگی ہے, عدل و انصاف والی زندگی ہے, رحم و فضل والی زندگی ہے, لوگوں کو نفع پہنچانے والی زندگی ہے, لوگوں کے کام آنے والی زندگی ہے, لوگوں کے ساتھ خیر خواہی بھلائی کرنے والی زندگی ہے. اگر ایسی زندگی بنا لیا ہے تو خدا کی قسم مزہ ہی مزہ ہے. لیکن ایسی زندگی بنانے کے لیے سب سے پہلے ایمان کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ ارے بولو. اور ایمان کے بغیر اور اللہ پر اعتماد اور یقین کے بغیر اور اللہ کی قدرت پر یقین جمنے کے بغیر اور اللہ کی ذات اور صفات کا یقین کیے بغیر کسی کی کوئی زندگی نہیں بنے گی. یاد رکھیں. اس لیے سب سے پہلے ایمان لانا ضروری ہے. کیا لانا ضروری ہے؟ ارے بولو. ایمان لانا ضروری ہے. ایمان لایا ہوا ہے, اللہ پر یقین کیا ہوا ہے, آخرت پر یقین کیا ہوا ہے, جنت اور جہنم کا یقین کیا ہوا ہے, آسمانی کتابوں کا یقین کیا ہوا ہے, نبیوں پر یقین کیا ہوا ہے, اور اللہ کے ذات و صفات کا یقین کیا ہوا ہے, اللہ کی قدرت کا یقین کیا ہوا ہے, مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین کیا ہوا ہے, مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کرنے پر یقین بنا ہوا ہے, اور یقین کے اعتبار سے کامل و مکمل ہے. ذرہ برابر تردد اور شک کی گنجائش نہیں ہے. جیسے کہتا ہے ویسے کرتا ہے اور سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو ایسا بندہ مرتے ہی آرام راحت کی جگہ پر پہنچ جائے. پھر کوئی مصیبت نہیں, کوئی تکلیف نہیں, اور کوئی دشواری نہیں, اور کوئی رکاوٹ نہیں. ہر طرح کی کامیابی اس کے قدم چومے گی. اور میرے دوستو, اللہ کا محبوب بن کر جائے گا اور اللہ کا محبوب بن کر وہاں رہے گا اور اللہ کی زیارت کرتا رہے گا, خدا سے قرآن سنتا رہے گا اور خدا کی دعوت میں شرکت کرتا رہے گا, اور اتنا مزے میں رہے گا, اتنا مزے میں رہے گا جس کو اس دنیا میں تصور نہیں کر سکتا. اس لیے سارا مجمع نیت کر لیں, انشاءاللہ ہم آخرت بنائیں گے. ارے بناؤ گے؟ جس کی آخرت بنتی ہے, سن ہوئی جملہ, جس کی آخرت بنتی ہے خدا کی قسم اللہ اس کی دنیا بھی بنا دیتا ہے. یاد رکھنا, جس بندے کی آخرت بناتا ہے اس بندے کو اللہ دنیا میں میرے دوستوں ذلیل نہیں ہونے دیتا. لوگوں کی نگاہوں میں اسے اچھا کر دیتا ہے, محبوب بنا دیتا ہے, محبت ڈال دیتا ہے, عزت ڈال دیتا ہے, اور ہر ایک اس کے ساتھ محبت کرنا چاہتا ہے اور اس کا اکرام کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اکرام کرتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے جو مختصر سی زندگی دی ہے, اور وہ زندگی کہلانے کے قابل نہیں ہے. جن زندگی میں درد ہو جائے سر میں اور بے چینی آ جائے, جس زندگی میں پیٹ کا ہاضمہ صحیح نہ ہو تو بے چینی پیدا ہو جائے, جس زندگی میں تھوڑا سا پیسہ کم ہو جائے تو بے چینی پیدا ہو جائے, زندگی میں کپڑا گندا ہو جائے تو بے چینی پیدا ہو جائے, اور جس زندگی میں راحت میں کمزوری آ جائے, کمی آ جائے تو بے چینی پیدا ہو جائے. بتاؤ یہ کوئی زندگی؟ یہ زندگی کہلانے کے قابل نہیں.
اس لیے اللہ نے اس دنیا کی فانی زندگی سے نکالنے کے لیے اور یہاں کی تنگیوں سے نکالنے کے لیے اور یہاں کی شرم سے یعنی بے حیائی سے نکالنے کے لیے اللہ رب العزت نے انتظام فرمایا. میرے بندے کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. یاد رکھنا ہر چیز کو، یہاں تک کہ فرشتوں کو، یہاں تک کہ زمین اور آسمان کو، یہاں تک کہ چاند اور سورج کو، یہاں تک کہ کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ نے امر کن سے بنایا. کس سے بنایا؟ کن ہو جا ہو گئی. سمجھے؟ لیکن انسان کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، چن چن کے بنایا ہے، بڑی عمدہ شکل میں بتایا ہے، حسین اور جمیل شکل میں بنایا ہے، اور سب سے افضل بنایا ہے، سب سے افضل بنایا ہے، سب سے اشرف بنایا ہے، سب سے اعلیٰ اور عرفہ بنایا ہے، اور سب سے زیادہ اپنا محبوب بنایا ہے. سمجھے؟ فرشتوں لاکھوں برس عبادت کر رہے ہیں، لاکھوں برس سے کر رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے برس کریں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن وہ اللہ کے نزدیک اتنے محبوب نہیں ہیں، اور ان کو جنت نہیں ملے گی. ان کو جنت نہیں ملے گی. سوچو، جنت فرشتوں کے لیے نہیں بنایا، اور کسی مخلوق کے لیے نہیں بنایا، انسان کے لیے بنایا. کس کے لیے؟ ارے بولو کس کے لیے؟ ہمارے اور آپ کے لیے میں نے بنایا. سمجھے؟ انسان کے لیے بھی، مسلمان کے لیے بنایا. کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے بنایا. جو اللہ کی مانے گا اللہ کے مہمان خانے میں جائے گا، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اگر ایمان والا ہے اور ایمان کے ساتھ دنیا میں گیا ہے تو نافرمانیوں کی سزا بھگت کر پھر جنت میں جائے گا. اللہ کیا ہے؟ انصاف ہے. اللہ کیا ہے؟ انصاف ہے، عدل ہے. اس لیے انسان کا حساب لیا جائے گا، انسان کا حساب لیا جائے گا. اور بہت سے ایسے نیک بندے ہوں گے جو دنیا میں پاکیزہ زندگی گزار رہے ہیں، دنیا میں اللہ کے اوامر والی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی گزار رہے ہیں، اخلاق محبت والی زندگی گزار رہے ہیں، عدل اور انصاف والی زندگی گزار رہے ہیں، رحم والی زندگی گزار رہے ہیں، حقوق کے ادائیگی والی زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ کے اوامر احکامات پر پورے طور سے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو میرے دوستو اس طرح لے جائے گا اور اس طرح رکھے گا کہ ان کو کسی چیز کی تکلیف کا احساس تک نہیں. اس لیے یہاں جو بلایا گیا اور اتنا بڑا پنڈال سجایا گیا اور ہمارے آپ کے لیے سننے کا اور کہنے کا انتظام کیا گیا، یہ اسی زندگی کی تیاری کی ایک کڑی ہے. یاد رکھیں، یہاں کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا گیا، یا دنیا کے کام دھندے کو سکھانے کے لیے نہیں بنایا گیا، یا دنیا کی ترغیب کے لیے نہیں بنایا گیا، یا دنیا کے کسی ہنر کے لیے نہیں بلایا گیا. یہاں جو بلایا گیا اور ہر ایک کو عمومی طور پر دعوت دی گئی، ہر انسان سے کہا گیا کہ آؤ آؤ، تمہارے لیے ایک انتظام کر رہے ہیں کہ اگر تم نے اور ہم نے مل کر اس اللہ کو راضی خوش کرنے والے اعمال کر لیے، اعمال میں لگ گئے، اس کی محنت میں لگ گئے، اس کی دعوت میں لگ گئے، اس کے عمل میں لگ گئے، اور اپنی زندگی کو سنت و شریعت کے مطابق بنا لیا اور اپنے اخلاق معاملات کو صحیح کر لیا، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ راحت دے گا، سکون دے گا، اطمینان دے گا، چین و عافیت دے گا. ہر قسم کے جھمیلے سے، ہر قسم کے لڑائی جھگڑے سے، ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کی ظلم اور ستم سے، ہر قسم کی لالچ اور طمع سے، اور ہر قسم کی گندی زندگی سے اللہ بچائے گا. کون بچائے گا؟ اللہ بچائے گا، اور ہمیں پاکیزہ جگہ لے جائے گا. اس لیے سارا مجمع نیت کر لے انشاءاللہ
ہم تو آخرت اپنی بنائیں گے. بناؤ گے بھائی؟ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، آخرت کو بنانے کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے، آخرت میں اونچا مقام حاصل کرنے کے لیے اللہ نے سب سے بڑی شرط اور سب سے پہلی شرط ایمان کی لگائی ہے. کس کی لگائی ہے؟ ارے بولو، کس کی لگائی ہے؟ اللہ کو ایمان چاہیے. ایمان کیا ہے؟ ایمان دل کے اس یقین کو کہتے ہیں جس کا یقین اللہ پر جم جائے. کس پر جم جائے؟ اللہ پر جم جائے. جس کا یقین اللہ کی قدرت پر جم جائے، جس کا یقین اللہ کی صفات پر جم جائے، جس کا یقین اللہ کی بنائی ہوئی جنت پر جم جائے اور اللہ کی بنائی ہوئی جہنم پر جم جائے اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر نگاہ جم جائے. اور ہم چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی محبت، آپ کے طریقوں پر کامیابی کا یقین، آپ کے طریقوں پر چلنے کا عزم جس کے دل میں ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی بنائے گا، عبادت کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے اور سر سے لے کر کے پیر تک کے اعضاء کے استعمال کے اعتبار سے، اپنے دل کی دنیا بدلنے کے اعتبار سے، اپنے کان، آنکھ، زبان کو میرے دوستوں اس کے اعتبار سے چلانے کے اعتبار سے جو اپنے آپ کو بنا لے گا وہ اس ناپاک دنیا سے بچ جائے گا اور اس کو دنیا میں بھی چین، سکون اور عافیت اللہ دے گا اور مرنے کے بعد تو بڑے اعلیٰ اور اونچے مقام پر خدا لے جائے گا. اس لیے یہاں بلایا گیا ہے تاکہ ہم اس طرح کی زندگی گزارنے کا ماحول بنائیں، اس طرح ایمان اور یقین پیدا کرنے کا ماحول بنائیں. جیسا اللہ کی عبادت کرنے چاہیے اس طرح کا عبادت کا ماحول بنانا ہے اور بنانے کی کوشش اور محنت کرنا ہے. اس کے لیے اللہ نے ہمیں دین دیا، ایمان دیا، قرآن دیا اور سارے نبیوں کا سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی دیا جو رحمت والے تھے، برکت والے تھے، ہدایت والے تھے، امت کے چاہنے والے تھے، امت کو سینے سے لگانے والے تھے. اور یہی نہیں کہ دنیا میں جو کچھ خیر خواہی کیا نہیں، سب سے بڑی خیر خواہی تو آخرت میں کریں گے. کہاں کریں گے؟ ارے بولو کہاں کریں گے؟ آخرت میں کریں گے. اور سب سے پہلے اپنے امتیوں کو آب کوثر پلائیں گے. کیا پلائیں گے؟ آب کوثر پلائیں گے. اس کے علاوہ کہیں پانی پینے کی جگہ نہیں ہوگی اور کہیں پیاس بجھانے کی جگہ نہیں ہوگی. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ تعالیٰ انتظام کرے گا. آپ اپنے امتیوں کو پانی پلا رہے ہیں. بہت سے امتی ایسے جائیں گے جن کو آپ فرمائیں گے تم وہاں چلے جاؤ، تم وہاں چلے جاؤ، اور ان کو فرشتے پانی پلائیں گے. کون پلائے گا؟ جن کو آپ وہاں بھیجیں گے نا وہ فرشتے پانی پلائیں گے. اور بہت سے ایسے امتی آئیں گے جن کو آپ اپنے گلے لگائیں گے اور اپنے ہاتھ سے دستے کر جام کوثر پلائیں گے. تو وہ آپ کے امتی بڑے تعجب سے فرمائیں گے اور کہیں گے اے اللہ کے نبی، ہم بھی تو آپ کے امتی ہیں، ہم بھی تو آپ کا کلمہ پڑھ کے آئے ہیں، آپ کے طریقے پر چل کے آئے ہیں، آپ کی سنتوں پر عمل کر کے آئے ہیں. یہ کیا ہوا کہ آپ نے ہم کو اپنے ہاتھ سے پانی نہیں پلایا اور بقیہ امتیوں کو آپ نے اپنے ہاتھ سے پانی پلایا؟ ہم کو کیوں چھانٹ دیا گیا؟ ہم کو کیوں نہیں پلایا گیا؟ اور کیوں نہیں آپ نے اپنے ہاتھوں سے ہمیں پلایا؟ ہم کو آپ نے دور کر دیا. اللہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اپنی مدد عطا فرمائے اور حضور کے دست مبارک سے جام کوثر پینے کی توفیق عطا فرمائے. بڑی عجیب بات ہے کہ تم کو ہمیں اس لیے پانی نہیں پلایا کہ تم ہمارے
ہمارا کام کر کے نہیں آیا، تم ہمارا کام کر کے نہیں آئے ہو، تم پچھلے نبیوں کا کام کر کے آئے، ہمارا کام کر کے نہیں آئے۔ اب آپ سن لو خلاصہ، پچھلے نبیوں کو کام کیا ہے؟ اپنی ذات سے نیک بننا، اپنی ذات سے صالح عمل کرنا، اپنی ذات سے نماز روزہ کرنا، اپنی ذات سے دین پر چلنا اور دین کا کام کرنا، یہ پچھلے نبیوں کا کام۔ کون سے نبیوں کا؟ تم نے پچھلے نبیوں کا کام کیا، اور جن کو میں نے اپنے ہاتھ سے دست مبارک سے جام کوثر پلایا ہے، یہ میرا کام کر کے آیا۔ کس کا کام؟ یاد رکھنا، بہت بڑی بات ہے، یہ میرا کام کر کے آئے۔ نماز پڑھتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، حج کرتے ہوئے میرا کام کرتے ہیں، میرا کام کرتے ہیں۔ اپنی ذات سے نیک بننا، اپنی ذات سے میرے دوستو دیندار بننا، نمازی بننا، پرہیزگار بننا، یہ پچھلے نبیوں کا کام ہے۔ اور اپنی ذات سے نیک نمازی پرہیزگار بنتے ہوئے ختم نبوت کا کام کرنا، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام۔ اس لیے اس کام کے لیے ایک ایک امتی کی خوشامد کی جا رہی ہے کہ اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہونے کی سعادت مل جائے، اپنے نبی کے دست مبارک سے جام کوثر پینے کی سعادت مل جائے۔ سمجھے بھائی؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اپنے کام میں لگایا، پہلے دن سے لگایا، نماز بعد میں سکھائی، روزہ بعد میں سکھایا، پورا علم بعد میں سکھایا، سارے طریقے بعد میں سکھائے، اور سارا عمل بعد میں سکھایا۔ خدا کی قسم، آپ نے اپنے زمانے حیات میں ہر صحابی کو سب سے پہلے دعوت دینا سکھایا۔ آج ہم لوگ دعوت کے عمل کو کچھ سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی کام؟ حالانکہ یہی سب سے بڑا کام ہے۔ پہلے دعوت ہے، پھر عبادت۔ پہلے دعوت ہے، پہلے دعوت ہے۔ ارے کون بھی ہے؟ زور سے کہو، سب کے کانوں میں جائے۔ ہماری بات تو پتہ نہیں کہاں تک جا رہی۔ جب آپ خود کہو گے تو دل میں آئے گی بات، اس لیے حکاری بھرائی جاتی ہے۔ پہلے زمانے میں کہانی قصہ ہوتا تھا نا تو حکاری بھراتے تھے، جو حکاری بھرتا تھا اس کو کہانی یاد ہو جاتی تھی، جو نہیں بھرتا تو اس کو یاد نہیں۔ اس لیے ہم تبلیغ والے بھی حکاری بھرواتے ہیں۔ تم بھی اپنی زبان سے کہا کرو تو اللہ دل میں اتار دے گا۔ اللہ دل میں کرو گے انشاءاللہ؟ کیا کہہ رہے تھے بتاؤ؟ ہاں ماشاءاللہ، بڑا پیارا مجمع ہے، دھیان سے سن رہا ہے۔ اسی بیچ بیچ میں ہم پوچھیں گے، دھیان رکھنا، پتہ نہیں کیا بات پوچھیں گے تو فیل مت ہونا، انشاءاللہ سارا مجمع پاس ہوگا۔ پاس ہوگا نا انشاءاللہ؟ بے دھیانی کا ثبوت مت دینا، غیر ذمہ داری کا ثبوت مت دینا، یہاں حقیقت میں بیٹھنے کا ثبوت دینا، جس مقصد کے لیے آئے ہو اس مقصد کا ثبوت دینا، تو انشاءاللہ ہم جو چاہیں گے وہ اللہ کر دے گا، اور مغفرت کا فیصلہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، ہمت استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ کے راستے میں 100% نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا راستہ دیکھنے میں ٹیڑھا معلوم ہوتا ہے، لیکن چلو گے تو سیدھا ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ سیدھا معلوم ہوگا، اور منزل تک کا راستہ دکھلائی دے گا، موت تک کا منظر دکھلائی دے گا، قبر کا منظر دکھائی دینے لگے گا، اور قبر سے اٹھنے کے بعد میدان محشر دکھلائی دے گا، اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا دکھلائی دے گا۔ سمجھے؟ یہ کب دکھلائی دے گا؟ جب اندر کی مایا بنے گی، اندر کی مایا بنے گی، دل ہمارا صاف ستھرا ہو جائے گا، نورانی بن جائے گا، پاکیزہ بن جائے گا، اور اللہ کی ذات کو لے لے گا، اور اللہ کی صفات کو لے لے گا، اور اس کلمہ توحید سے اس کا دل منور ہو جائے گا، اور اس کا یقین اس کے دل میں پیوست ہو جائے گا، اور اسی یقین کے اعتبار سے اپنی زندگی بنائے گا، اور اس زندگی کے اعتبار سے اپنے آپ کو
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر ڈالے گا اور آپ کے طریقے زندگی پر عمل کرتے کرتے ایمان کے ساتھ جائے گا، اللہ ساری چیزیں اس کو عطا فرمائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، ایک زندگی تو وہ ہے جو ہم لوگ گزار رہے ہیں، منمانی زندگی۔ کون سی زندگی؟ منمانی زندگی، جی چاہی زندگی، آنکھوں کی دیکھی زندگی، کانوں کی سنی ہوئی زندگی، سمجھے جو انسان کہہ رہے ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکموں پر چلیں، نبی کے طریقوں پر چلیں، اور کوئی بھی کام اللہ کے حکم کے خلاف نہ کریں، اور نبی کے طریقوں کے اعتبار سے کریں، اس کے خلاف نہ کریں، تو انشاءاللہ یہ دنیا کی زندگی ہماری راحت بن جائے گی، اطمینان، چین، سکون والی بن جائے گی، عزت والی بن جائے گی، محبوبیت والی بن جائے گی، کامیابی والی بن جائے گی، اور اللہ ہر جگہ ہر کونے میں دنیا میں بھی آپ کو عزت اور آپ کو میرے دوستو ہر طرح کی محبوبیت عطا فرما دے گا۔ اس لیے اس کے لیے یقین چاہیے۔ کیا چاہیے؟ ارے بولو کیا چاہیے؟ پہلے یقین بنتا ہے پھر زندگی بنتی ہے، پہلے یقین بنتا ہے پھر عمل بنتا ہے، پہلے یقین بنتا ہے پھر زندگی صحیح ٹھکانوں پر پہنچتی ہے۔ یقین بنانے کے لیے محنت شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ ارے بولو کیا شرط ہے؟ دعوت شرط ہے، یاد رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے اپنے امتی کو داعی بنایا۔ کیا بنایا؟ ارے بولو کیا بنایا؟ داعی بنایا، اور اس بات کو بتلا دیا جو دعوت دے گا اس کا دل صاف ستھرا ہو جائے گا، اس کے دل میں صحیح یقین اور صحیح عمل کی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ جس کے دل میں یقین آ گیا، کرنے والے اللہ ہے۔ کون ہے؟ دینے والے، کامیاب کرنے والے، عزت دینے والے، بزرگی دینے والے، ترقی دینے والے، روزی دینے والے، موت دینے والے، حیات دینے والے، قبر کی زندگی بنانے والے، میدان محشر کا ایک دن 50,000 سال کے برت ہوگا، اس میں عزت کے ساتھ میرے دوستو اور انتہائی سکون کے ساتھ زندگی دینے والا وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، اور بیڑا پار کرنے والا اللہ ہے، اور جنت کے مقام پر پہنچانے والا اللہ ہے۔ اس اللہ کو پہچاننا، اس اللہ کی ماننا، اس اللہ پر یقین کرنا، اس اللہ کو دلوں میں اتارنا، اس اللہ کی بڑائی کا یقین کرنا، اس اللہ کی صفات کا یقین کرنا، اس اللہ تک پہنچنے کے لیے دنیا میں ایمان اور عمل کی محنت کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ سن بھاری بات، اللہ کو سامنے رکھ کر، اللہ کے نبی کو سامنے رکھ کر، اللہ کے حکموں کو سامنے رکھ کر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سامنے رکھ کر دنیا میں چلنے کا مزاج بنائے گا تو آخرت میں زندگی اس کی پار ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں سب سے زیادہ آخرت کو کھولا۔ کس کو کھولا؟ ارے بولو کس کو کھولا؟ آخرت کی زندگی کو، آخرت کے حالات کو، اور آخرت کی نعمتوں کو، اور آخرت کے چین اور سکون کو، اور آخرت میں انعامات کو، اور آخرت میں جنت کو، اور جنت کے درجات کو، اور جنتی کو، اور جنتی کی صفات کو، اور جنتی کے اطمینان کو اللہ نے بتلایا۔ اس لیے سارے مجمع سے میں درخواست کروں گا کہ آخر تک بیٹھیں۔ کب تک بیٹھے بھائی؟ ارے بیٹھو گے؟ 1-2 گھنٹے کی بات ہے، زیادہ کی بات نہیں۔ اتنی دیر انشاءاللہ سکون کے ساتھ آنکھ کھول کر، کیا کھول کر؟ آنکھ کھول کر بات کو سن لو گے تو اللہ دل میں اتار دے گا۔ آنکھ کھلی رکھو، آنکھ بند ہوئی تو کان بھی بند ہو جائے گا، آنکھ کھلی رہے گی تو کان بھی کھلا رہے گا۔ لوگ کہتے ہیں کان کھول کر سنو، ہم تبلیغ والے کہتے ہیں آنکھ کھول کر سنو۔ اس لیے
جتنا متکلم کو دیکھو گے اور گھور گھور کر دیکھو گے اور اس کی باتوں کو اپنے دیکھ کر کان میں لے جاؤ گے تو وہ بات دل میں اتر جائے گی اور حقیقت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے ہر ایک ادھر ادھر نہ دیکھے، ہماری طرف دیکھے اور آنکھ کھول کر دیکھے، گردن کو نیچے نہ کرے، گردن کو نیچے نہ کرے، گردن کو اوپر کرو۔ نیچے کرنے والا مراقبے پہنچ جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے ہر ایک متکلم کی طرف دیکھے۔ اللہ ہمیں بھی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اللہ حضرات کو بھی حقیقی سمجھ بوجھ نصیب فرمائے۔ تو میرے دوستوں، میں نے عرض کیا کہ یہ مختصر زندگی یہ آخرت کی تیاری کے لیے ہے، اور آخرت اس کی تیار ہوگی جو ایمان میں پکا ہو جائے۔ اس جملے کو سننا، جو ایمان میں پکا ہو جائے، عبادت میں سچا ہو جائے اور اخلاق کا اچھا ہو جائے۔ اخلاق کا بس یہ تین چیزیں اس دنیا میں رہ کر پیدا کرنی ہیں۔ ایمان میں پکا ہو جائے، عبادت میں سچا ہو جائے اور اخلاق کا اچھا ہو جائے۔ کہنے کے اعتبار سے 1 منٹ میں ہے، معمولی جملے لگ رہے ہیں، لیکن ایک زبردست محنت چاہتا ہے۔ ایمان میں اچھا ہونے کے لیے دعوت والی محنت چاہیے۔ کون والی؟ دعوت کی محنت سے ایمان بڑھے گا، دعوت کی محنت سے ایمان پکے گا، دعوت کی محنت سے ایمان میں حقیقت آئے گی، دعوت کی محنت سے ایمان میں جان آئے گی، دعوت کی محنت سے ایمان میں حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہوگی، دعوت کی محنت سے ایمان میں اللہ کے اوامر پر چلنے کی طاقت پیدا ہوگی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت پر زندگی گزارنے کی طاقت پیدا ہوگی۔ یہ کیا پیدا کرے گی؟ اندر کا ایمان پر ایمانی یقین پیدا کرے گا۔ ارے بولو، پیدا کرو گے انشاءاللہ؟ دل کا یقین کیا ہو؟ جو کچھ آنکھ دیکھتی ہے اس سے نہیں ہوگا، اس سے آنکھ کی دیکھی کی جھٹلا دو، اس سے نہیں ہوگا۔ نظر آتا ہے سورج روشنی دیتا ہے، انکار کر دو، سورج سے روشنی نہیں آتی، اللہ کی قدرت سے آ رہی ہے۔ کس سے آ رہی ہے؟ نظر آ رہا ہے بادل سے پانی آ رہا ہے اور اسی کے یقین بن گیا ہے۔ نظر کو جھٹلا دو، بادل سے پانی نہیں آ رہا، اللہ کی قدرت سے۔ سمجھ مارے؟ نظر آ رہا ہے، عورت سے بچہ پیدا ہو رہا ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے، جھٹلا دو، عورت کے پیٹ سے بچہ نہیں آ رہا ہے، اللہ کی قدرت سے آ رہا ہے۔ موٹی بات سمجھ لو، جہاں جہاں سے جو کچھ دکھلائی دے رہا ہے اس کو جھٹلا دو، ہماری آنکھ نے غلط دیکھا ہے، اس سے نہیں ہو رہا ہے۔ جہاں سے آنکھ نہیں دیکھ رہی ہے وہاں سے قدرت کا یقین کر، قدرت کا یقین کر۔ جہاں جہاں سے نہ دیکھنا سیکھنا ہے اور نہ دیکھنے پر یقین کرنا، اس سے نہیں ہوتا میرے دوستو۔ اس کا نام ہے لا الہ۔ کیا نام ہے؟ آج اب تمہیں کلمے کی تفسیر بتا رہے ہیں۔ لا الہ کا نام ہے جہاں جہاں سے جو کچھ ہو رہا اس کا انکار کر دو۔ کیا کر دو؟ ارے بولو کیا کر دو؟ یہاں تک کہ اپنی ذات کا بھی انکار کر دو، میری ذات سے بھی کچھ نہیں ہوگا، میری جیب کے پیسے سے کچھ نہیں ہوگا، میری ذات سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، میرے جیب کے پیسے سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، میری کھیت سے وہ غلہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، میری دکان سے وہ پیسہ ملے گا جو اللہ چاہے گا، میری ملازمت پر وہ عزت ملے گی جو اللہ چاہے گا۔ یاد رکھنا، اس کلمے کا نام ہے لا الہ الا اللہ۔ ہر چیز کا انکار کرو گے اس کا نام ہے لا الہ، اس کا نام ہے، اور اللہ کا اقرار کرو گے اس کا نام ہے الا اللہ۔ زبان سے کلمہ پڑھنے کے اعتبار سے تو غیر مسلم بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے، زبان سے کلمے کے اعتبار سے تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو زبان کے
پڑھنے کا اعتبار اس وقت ہوگا جس کو ہمارا دل قبول کرے. کون قبول کرے؟ دل قبول کرے. اور دل تک لے جانے کے لیے یہ دعوت کی محنت ہے. کون سی محنت ہے؟ اس دعوت کی محنت ایمان اندر میں پیدا کرتی ہے، خدا کی قدرت کو یقین، اس کا یقین دل میں اتارتی ہے، اور ہر چیز سے نہ ہونے کا یقین دل میں پیدا کرتی ہے. اس کا نام دعوت ہے. اس کا نام، آج ہم مسلمانوں کا یہ ایمان اس لیے کمزور ہے کہ ہم نے ایمان دعوت کے راستے سے نہیں سیکھا. دعوت کے راستے سے نہیں سیکھا. مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے، ایمان والے کہلانے لگے. ایمان والے کہلانے لگے، اپنے آپ کو ایمان والا سمجھنے لگے. لیکن اس پر ہم نے محنت نہیں کیا، اس پر ہم نے قربانی نہیں دیا، اس پر ہم نے جان نہیں لگائی ہے، اس پر ہم نے مال نہیں لگایا ہے، جس کی وجہ سے 10 روپے کی قیمت ہے، ایمان کی قیمت نہیں ہے. کیوں؟ 10 روپیہ حاصل کرنے میں محنت لگی، تو اس کے کھو جانے پر تکلیف ہوتی اور اس کے مل جانے پر خوشی ہوتی ہے. لیکن اتنا بڑا ایمان، اتنا اونچا ایمان، اتنا طاقتور ایمان، اور اتنا عزت والا ایمان، اور اتنا کامیابی والا ایمان، اور اتنی دور تک لے جانے والا ایمان، اور جنت میں پہنچانے والا ایمان، اللہ کی رضا والا ایمان. میرے دوستو، آج ہمارے دل میں اس کی کوئی کیوں ہم نے اس میں محنت نہیں کی؟ گھر بیٹھے ایمان مل گیا. حضرت بلال حبشی سے پوچھو ایمان کی کیا قیمت ہے، حضرت سہیب رومی سے پوچھو ایمان کی کیا قیمت ہے، صحابہ سے پوچھو ایمان کی کیا قیمت ہے. جس ایمان پر حاصل کرنے کے لیے اور اس کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے آپ کے انگاروں میں لٹایا جا رہا ہے. سوچو، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، اور ان کے خون اور چربی سے وہ آگ بجھتی تھی، اور چیختے تھے، چلاتے تھے، کسی کو رحم نہیں کرتے. قصور یہ تھا کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ دیا. ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 آدمی ہاتھ پیر پکڑ کر آگ پر سینک رہے تھے، آگ پر سینک رہے تھے، اور وہ آگ ان کے خون اور چربی سے بجھ رہی تھی. اسی حالت میں حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر. خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ اٹھے، چلا اٹھے، یا رسول اللہ متی نصر اللہ. اے اللہ کے نبی، بتلائیے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اور یہ ستانے والے، اور یہ مارنے والے، یہ آگ پر لٹانے والے، یہ طرح طرح کی تکلیفیں دینے والے تانا مارتے تھے. بلاؤ نا اپنے اللہ کو، بلاؤ نا غیبی نظام فرشتوں کو، آ کے تمہاری آگ بجھا دے. کیوں نہیں بجھ رہی ہے؟ وہ تانا مار رہے تھے. خباب نے ارت دیکھتے ہی حضور کو چیخ اٹھے اور چلا اٹھے اور روتے روتے کہا، یا رسول اللہ دیکھیے میرا کیا حال ہے. کوئی قصور نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا ہے، کوئی ظلم نہیں کیا ہے، کسی کو نہیں ستایا ہے، کسی کو گالی گلوچ نہیں دی ہے، کسی کے ساتھ ہم نے کوئی گندا ویوہار نہیں کیا ہے. اے اللہ کے رسول، صرف کلمہ پڑھا ہے، جس کی وجہ سے یہ حالت میری یہ ہے کہ آپ کے انگاروں میں لٹا کر مجھے ستایا جا رہا ہے. آپ نے سنتے ہی نہیں کہا،
کہ آ جائے گی مدد، آ رہی مدد. کہا ہے خباب ابھی سے چیخنے لگے، ابھی سے چیخنے لگے. تم سے پہلے جن لوگوں نے اس کلمہ کو پڑھا ان کو آگ کے سمندروں میں جھونک دیا گیا. سوچو ہم کو مفت میں کلمہ مل گیا، جس کی وجہ سے آج اس کلمے کی قدر نہیں ہے. 100 روپے کی قدر ہے، ملازمت کی قدر ہے، دکان کی قدر ہے، کپڑے کی قدر ہے، سونا چاندی کی قدر ہے، حکومت کی قدر ہے، نوکری کی قدر ہے. کیوں؟ اس پر ہماری محنت لگی ہے، اس پر ہمارا مال لگا ہے. اور اتنا بڑا ایمان جس پر ساتوں زمین اور آسمان سے قیمتی جگہ ملے گی، جس پر سونے چاندی کے مکانات ملیں گے، اور جس پر ہمیشہ ہمیش کی عزت والی کامیابی ملے گی. آج اس کے لیے میرے دوستوں ہمارے پاس کچھ نہیں. اس کے لیے محنت کے لیے کہا جاتا ہے تو ہم انکار کرتے تھے. ہم نام لکھوا کے بھی نہیں جاتے. چھوڑے میاں تبلیغ والے ہیں تو لکھتے ہی رہتے ہیں، ان کا کام ہی کیا. سوچ ایسے ایسے جملے جو جملے زہر سے زیادہ زہریلے. اس لیے اللہ کا احسان مانو، اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ نے ہر جھمیلے سے نکال کر، ہر کام سے نکال کر اپنے نبی کے کام میں اور اللہ نے اپنے کام میں ہمیں لگا دیا. دعوت دینا اللہ کا کام ہے. کس کا کام؟ ارے بولو کس کا کام؟ اللہ. سب سے بڑے دائی اللہ ہے، سب سے پہلے دائی اللہ ہے. کون ہے؟ اللہ ہے. نماز روزہ اللہ کے ذمہ نہیں ہے، عبادت اللہ کے ذمہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے ذمہ تو کہنا درست نہیں ہے. لیکن اللہ دائی ہے. کیا؟ ارے بولو کیا؟ دائی ہے. دائی سب سے بڑا دائی اللہ. اور اللہ دعوت دیتا ہے. اپنے بندوں کیا دیتا ہے؟ دعوت اللہ دیتا ہے. اللہ یدعو الی دار السلام، صاف الفاظوں میں قرآن میں کہہ دیا. اللہ دعوت دیتا ہے. کس بات کی؟ سلامتی کے گھر کی. کس کی؟ جنت کی دعوت اللہ دے رہا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے دعوت کے عمل کے ساتھ اللہ کی خصوصی مدد ہے، اللہ کی خصوصی رحمت ہے، اور اللہ کی یقینی مدد ہے. یاد رکھنا. کس کے ساتھ؟ دائی کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ دائی کے ساتھ. اس لیے حضور نے اپنی امت کو دائی بنایا. کیا بنایا؟ پہلے دائی بنایا، عابد بعد میں بنایا، حاجی بعد میں بنایا، زکاتی بعد میں بنایا، سارے کام اور احکامات بعد میں دیے. سب سے پہلے آپ نے اپنی امت کو دائی بنایا. کیا بنایا؟ دائی بنایا. صحابہ ایمان لا رہے ہیں اور ان کو دعوت دینے کے لیے بھیج رہے ہیں. کہاں بھیج رہے ہیں؟ دعوت دینے کے لیے. جاؤ، جو کام میں کر رہا ہوں جا کے کرو. اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ، اللہ کی بڑائی سمجھاؤ، اللہ کی